سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ۔ جہنمی اور جنتی یہ آپس میں جب ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے، گفتگو کریں گے، تو جنتی سوال کریں گے جہنمیوں سے کہ ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس نے تمہیں جہنم میں ڈالا، جہنم کی آگ میں تجھے جلایا۔ تو پھر وہ جو جہنمی ہوں گے وہ آگے سے جواباً ان کو بتائیں گے کہ اے جنتیوں، ہمیں جہنم میں ڈالنے والی جو چیز ہے نا وہ ہمارا یہ عمل ہے کہ قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پھر اس سے بھی اگلی بات وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، غریبوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، جس وجہ سے ہم آج جہنم میں جل رہے ہیں۔ اور میں سوچتا ہوں یہ کافی دفعہ کہ ہم پتہ نہیں کیسے جی رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھ نہیں آتی ہمیں کہ یار نہ ہمیں قبر یاد ہے، نہ ہمیں عالم برزخ یاد ہے، نہ وہاں پر ہمارا اٹھنا، کچھ بھی نہیں یاد ہے ہمیں، اور قبر کو بھول کے پتہ نہیں ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھو نا میرے بھائیوں، نماز قرآن ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے، تو یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔ آج جو ہمارے حالات اتنا خراب ہے نا، اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو بھی بندہ، جو بھی میرا بندہ، میری مخلوق میں سے جو بھی بندہ ہو جو میرے ذکر سے منہ پھیر لے گا، جو سائیڈ پہ ہو جائے گا، نہ نماز، نہ قرآن، نہ تسبیح، نہ استغفار، نہ توبہ، کچھ بھی نہیں، میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میرے ذکر سے منہ پھیر لے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو میں اس کی معیشت جو ہے تباہ و برباد کر دوں گا۔ یہ قرآن مجید ہے میرے بھائیوں۔ خرید و فروخت، ہمارے بازار، ہمارا پیسہ، ہماری تجارت، ہمارا مال و دولت، یہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میرے ذکر سے منہ پھیرو گے نا تو میں وہ تباہ و برباد کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت والے دن میں ان کا حشر جو ہے وہ اندھوں کے ساتھ کروں گا۔ پھر وہ عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، کہ باری تعالیٰ میں تو ٹھیک ٹھاک تھا، میری تو آنکھیں بھی سلامت تھی، تو یہ کیا ہوا کہ میں اندھا ہو گیا؟ تو پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، کہ جس طرح دنیا میں رہتے ہوئے تو نے میری آیات کو بھلایا تھا، میرے ذکر کو بھلایا تھا، میرے در پر آنا چھوڑ دیا تھا، جس طرح تو دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں بھول گیا تھا، اسی طرح آج قیامت والے دن ہم نے تجھے بھلا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں نا میرے بھائیوں، وہ پھر کیسا منظر ہوگا کہ جب اللہ رب العزت ہمیں بھلا دے گا، ہمارا کوئی ذکر ہی نہیں۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس دن مجرموں کو علیحدہ کر دیا جائے گا، نیکوکار علیحدہ ہوں گے، مجرمین علیحدہ ہوں گے، تو پھر اس دن کسی کا زور بھی نہیں چلنا۔ میں تو بھائی آپ کو یہی بات کروں گا، ہماری زندگی کا مقصد جو ہے نا وہ نماز، قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ آج دیکھنا کہ ہماری زندگی کتنا تباہ و برباد ہو گئی ہے، ہماری مساجد جو ہیں وہ غیر آباد ہے، مسجدوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، اور بازاریں دیکھیں، دنیاوی محافل دیکھیں، بھری پڑی ہیں، اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑا المیہ ہے، سوچنے کی بات ہے میرے بھائیوں۔ اب کس کس بات کا رونا روئیں اور کون کون سی بات آپ کو بتائیں، کون کون سی بات آپ کو بتائیں۔ حضور کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے جی، مساجد ہماری گرائی جا رہی ہیں، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے، قرآن مجید شہید کیے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے، قرآن مجید الماریوں میں رکھے رکھے ضعیف ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، گل جاتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں، یہ حقیقت بات ہے کہ جب تک ہم اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر لیتے کہ ایک امام مسجد اور ایک گویہ، ان میں ہم نے بڑا فرق کر دیا اور بڑا عجیب سا کر دیا ہے۔ گویہ تو امام مسجد کے ساتھ مل ہی نہیں سکتا،
کہ مل سکتا ہے؟ کبھی نہیں مل سکتا۔ جب ایک گھنٹے میں ایک گویے کو آپ لاکھ روپیہ دے دیں اور امام مسجد جو پورا مہینہ آپ کی جناب خدمت کرتا ہوں ہے، پورا مہینہ آپ کو نمازیں پڑھائے، اس کی تنخواہ دیتے وقت ہم کہیں نہیں جی قاری صاحب اسی نہ بڑے ماڑے بندے ہیں جی، ساڈے کول پیسہ کوئی نہیں، بڑے غریب اسی جناب، مہربانی فرماؤ تسی نہ جناب کوئی 5-10 ہزار چ گزارا کر لو ہیں۔ تو یہ پھر یہ ہمارے اعمال ہیں نا جس وجہ سے آج ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ میں تو حقیقت بات کروں گا نا آپ کو، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر گھر کی چھت پہ جھنڈا لگایا نا، گھر کی چھت پہ جھنڈا لگایا تو نے میلاد کا، تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ وہی جھنڈا ہمارے دل میں بھی لگ جائے، وہی جھنڈا ہمارے دل میں بھی لگ جائے، جو ہم محفل میلاد پر بیٹھ کر ہم وعدے کرتے گئے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ وعدہ ہے، یہ ہم عہد کر رہے ہوتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ کون سی موت قبول کر رہا ہے تو؟ کون سی موت کہہ رہا ہے تو ہے؟ کاش کہ ہمارے نعرے کچھ اس طرح ہوتے کہ غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، غلامی رسول میں 5 وقت کی نماز بھی قبول ہے، غلامی رسول میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی قبول ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب ہمارے نعرے اس طرح ہوتے نا جناب، پھر ہماری حالت کچھ اور ہوتی، لیکن کیا کریں جناب، کون سی بات آپ کو بتائیں۔ اور ہمارا معاشرہ جو ہے نا بڑا خراب ہو گیا میرے بھائیوں، اگر ہم اصلاح نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ وہ پچھلے دنوں بھی آپ کے ادھر کوئی محفل تھی، وہاں پر ایک علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہم جو ہے نا جناب میٹھا جو ہے نا، میٹھا چسکے دار چیزیں کا نا ہم جو ہے نا بڑے جناب شوقین ہو گئے ہیں، اور ہم یہ حقیقت کی طرف نہیں آتے، اور ہماری زندگی کا جو اثر سفر ہے نا وہ حقیقتوں کا سفر ہے جس سے ہم آج منہ پھیرتے گئے۔ میرے بھائیوں، ہماری زندگی کا مقصد جو ہے نا وہ نماز پڑھنا ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے۔ قرآن مجید کو کھول کے اٹھا کے پڑھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے۔ کبھی ترجمہ پڑھا ہے قرآن مجید کا؟ پڑھو نا ترجمہ، پھر دیکھو کہ قرآن مجید میں کیسے کیسے ذکر آئے گئے ہیں۔ جب اللہ سے ہم کلام ہونا ہو، جب اللہ سے باتیں کرنی ہو تو قرآن مجید اٹھا کے پڑھ لیا کرو، یہ اللہ سے ہم کلام ہونے کا ایک واحد ذریعہ ہے۔ اور میلاد ہے نا، تو یہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ایسا معجزہ ہے قرآن مجید، کہ ایسا معجزہ ہے کہ ہر آنے والے بندے کو حیران کر رہا ہے کہ تا قیامت ہر چیز بدل جائے گی، پر قرآن نہیں بدلا جائے گا، قرآن نہیں بدلا جائے گا، نہ ہی بدل سکتا ہے۔ یہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک معجزہ ہے جو آج تک ہمارے درمیان موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہم ان کی قدر ہی نہیں کرتے، ان کی قدر ہی نہیں کرتے۔ کسی کے جناب آپ جنم دن پہ جائیں نا تو آپ اس کے لیے وہ تحفہ لے کر جاتے ہیں جو اس کو اچھا لگتا ہو، ٹھیک ایسے ہے نا۔ کسی کے جناب بچے کی خوشی منا رہے ہو، کہ ولادت کی خوشی منا رہے ہو کہ یہ بچہ پیدا ہوا تھا، تو سال بعد جب اس کا جنم دن منایا جاتا ہے، برتھ ڈے جسے کہتے ہیں نا، برتھ ڈے جب منایا جاتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہ چیز لے کر جائیں جو اس کو اچھی لگتی ہو۔ تو یہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی خوشی منا رکھے گا، تو جو چیز حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو پسند ہے ذرا بتائیں، ہم وہ لے کر آئے گئے، داڑیاں کٹوا کے آئے ہوئے گئے، یہ میلاد میں بیٹھے ہوئے ہیں نا یار۔ ایسے نا داڑھی رکھو یار، سنت کے مطابق داڑھی رکھو، مساجد کو آباد کرو، ٹھیک ہے نا۔ میں ایک پڑھ رہا تھا، کتاب میں لکھا ہوا تھا ایک بزرگ کا واقعہ، تو میں نے جب اس کو پڑھا نا جناب، اور میں آپ یہ نہ سمجھے گا کہ حضرت صاحب بس ہمیں باتیں کر کے چلے جاتے گئے، وہ شعر بھی ہے نا، وہ مجھے اب ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن اس کا مفہوم وہ یہ ہے کہ جہان میں نا جناب میں برا ڈھونڈنے نکلا تھا، گندا بندہ ڈھونڈنے نکلا تھا، تو کوئی گندا نہیں ملا مجھے۔ جب اپنے اندر جھانک کے دیکھا نا تو سب سے گندا ہی میں تھا، ٹھیک ہے نا، سب سے بڑا گناہگار ہی میں ہوں، سب سے بڑا گناہگار میں ہوں۔ تو یہ اللہ کے نیک بندے جو تھے نا، ان کے جو یہ ہمارے بزرگوں کے جو یہ سوانح حیات لکھی ہوئی ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، وہ ہمارے لیے تھی۔ آج ہم اپنے بزرگوں کو بھولے بیٹھے ہیں۔ دیکھیں نا ہمارے اکابرین کیا کیا کر کے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے اکابرین کیا کیا کر کے نہیں گئے، اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس چیز پہ ذرا توجہ کریں، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو نماز قرآن کا عادی بنائیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے اکابرین اولیاء میں سے گزرے ہیں آپ۔ یہ نا بادشاہ تھے، ایک سلطان تھے، بادشاہ تھے۔ تو ان کے بارے میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ آپ کا جو بیڈ تھا نا، جہاں پر آپ سوتے تھے، وہ پہلے بھی ایک بادشاہ کا بیڈ ہوا کرتا تھا۔ ایک بادشاہ کا وہ سونے کا، ایک آرام کرنے کی ایک جگہ تھی، بیڈ بادشاہ کا تھا۔ لیکن اس کے بعد بھی اس پر ہر روز سونے سے پہلے جو ان کی لونڈی تھی، جو ان کی غلام تھی، جو ان کی خادمہ تھی، 100 کلو جو ہے نا گلاب کی پتیوں کے پھول جو ہے نا وہاں پر بچھایا کرتی تھی۔ مطلب 2.5 من پھول بچھائے جاتے تھے کہ بادشاہ اس پر آ کر سوئے گا۔ وہ اتنا عیاش پرست بادشاہ تھا۔ لیکن ایک دن کیا ہوا کہ اس خادمہ نے جب پھول بچھائے نا بیڈ پہ، تو وہ بیڈ بھی بڑا کمال کا تھا، وہ ہمارے جیسا نہیں تھا، وہ بادشاہ کا تھا۔ اس نے جب پھول کی پتیاں بچھائی نا، تو اس نے کہا کافی زندگی گزر گئی ہے اور میں یہاں پر پھول کی پتیاں بچھاتی ہوں، ذرا آج بیٹھ کر دیکھوں تو صحیح کہ سکون کتنا ملتا ہے، کتنا لذت آتی ہے یہاں پر۔ تو وہ خادمہ جو تھی سارا دن کام کر کر کے تھکی ہوئی تھی، جب وہ بیڈ پر بیٹھی نا تو اس کو نیند آ گئی، ادھر ہی سو گئی۔ پھر بادشاہ آ گیا اور ساتھ اس کے غلام، وزیر، مشیر، سارے بندے ساتھ تھے، بادشاہ کو کمرے تک چھوڑنے کے لیے آ رہے تھے۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ ایک خادمہ ہو کر میرے بیڈ پر سوئی ہوئی ہے، تو زور سے جھڑکا، اس کو دھبکی لگائی، اور وہ خادمہ بڑی جناب ڈری ہوئی حالت میں اٹھی اور معافیاں مانگنے لگی کہ بادشاہ سلامت مجھ سے غلطی ہو گئی، میں سونے کی غرض یہاں پر نہیں لیٹی تھی، صرف بیٹھی تھی، میری آنکھ لگ گئی۔ تو اس بادشاہ نے جو اس کے ساتھ اس کے جو غلام، جو خادم آئے تھے، ان کو کہا کہ اس خادمہ کو اتنا مارو، اتنا مارو، اتنا مارو کہ اس کی چمڑی ادھیڑ دو، کہ اس کی اتنا جرت کہ یہ بادشاہ وقت کے بیڈ پر سوئے۔ تو یہ تاریخ میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ جو ان کے خادم تھے، انہوں نے اس لونڈی کو اتنا مارا کہ اس کی چمڑی ادھیڑ دی۔ وہ پہلے روتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی اور صدائیں لگاتی رہی کہ بادشاہ سلامت رحم کرے مجھ پر، لیکن اچانک سے وہ چپ ہو گئی اور ہنسنے لگ گئی۔ پھر بادشاہ بڑا پریشان ہوا۔ بادشاہ نے کہا کہ ابھی تو رو رہی تھی، ابھی مار تجھے لگ رہی ہے تو ساتھ ہی تو ہنسنے لگ گئی، یہ کیا بتا کہ تو روتے ہوئے ساتھ ہی ہنسنے لگ گئی؟ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے نا ایک بات یاد آ گئی جس وجہ سے میں ہنسنے لگ گئی۔ تو بادشاہ آگے سے کہنے لگا کہ کون سی بات ہے؟ تو وہ لونڈی کہتی ہے کہ میرے دل میں جب یہ بات آئی کہ اللہ کی نیک بندی، تو صرف کچھ لمحہ یہاں پر بیٹھنے کی غرض سے یہاں پر لیٹی تھی، تو تجھے نیند آ گئی اور تجھے اتنا سزا مل رہی ہے، تو ذرا سوچ تو صحیح، جو اتنے سالوں سے اس بستر پر لیٹ رہا ہے، قیامت والے دن اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ قیامت والے دن اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ تو صرف ایک لمحہ سونے کی اتنا بڑی سزا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم جو جناب بستروں کو لپیٹ کر سوئے رہتے ہیں، تو پھر کیا بات ہے کہ ہمیں وہاں پر نہیں پڑیں گے؟ ہیں وہ پھر ہمیں نہیں پوچھیں گے؟ ہاں بھی پتہ، اذان کی آواز آتی تھی تو انسنی کر جاتا تھا، ہیں 5 وقت آواز لگتی تھی کہ آجا میرے در پہ، تو نہیں جاتا تھا۔ وہ بادشاہ تھا، ہم کیا ہے؟ دیکھیں نا، پھر سوئے رہتے ہیں سکون سے۔ نہ ایسا نہ کریں، جب بھی نماز کا وقت ہو فوراً مسجد میں پہنچیں۔ پھر جب ہم مسجد میں پہنچیں گے، جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں گے، جب ہم ذکر اللہ میں مشغول ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر وہی بادشاہ تھا، جب اس نے یہ بات سنی نا، تو تاریخ میں ملتا ہے کہ اس نے اپنی ساری بادشاہت ختم کر دی، تخت و تاج چھوڑ دیا اور دریا کے کنارے جا کر بیٹھ گیا، ہر چیز ختم کر دی، دریا کے کنارے جا کر بیٹھا اور وہاں پر جناب اللہ اللہ کر رہا ہے۔ ایک بادشاہوں والی زندگی چھوڑ کر ایک فقیروں والی زندگی جی رہا تھا بندہ۔ ایک بات دل پہ لگی تھی، ٹھیک ہے نا، ایک بات، اور وہ فقیروں والی زندگی جی رہا تھا۔ ایک دن وہی بادشاہ سلامت حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دریا کے کنارے نا، وہ پہلے جو فقیر ہوتے تھے نا، ان کے پاس ہوتی تھی گدڑی، وہ موٹا سا لباس ہوتا تھا، اس کو وہ نا پیبند لگا رہے تھے، سی رہے تھے، سلائی کر رہے تھے۔ تو آپ کے ماموں جان وہاں سے گزرے، کہنے لگے کہ ایس ابراہیم، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تو نے؟ آج بھی تاج و تخت تیرا انتظار کر رہا ہے، چل وہاں پر بادشاہت کر۔
تو دنیا کی بادشاہت چھوڑ کر کن چکروں میں پڑ گیا ہے؟ ایک وقت تھا کہ 2.5 من پھول تیرے نیچے بچھائے جاتے تھے، اور آج تو دریا کے کنارے بیٹھا ہوا اور حالت یہ ہے کہ اپنے کپڑے بھی خود سی رہا ہے۔ تو چل میرے ساتھ، ماموں تھے نا، بھانجا تھا، پھر دیکھا نہیں نہ جا رہا تھا کہ چل میرے ساتھ واپس وہی پرانی زندگی جی۔ وہ کہنے لگے نا ماموں جان، زندگی وہ نہیں اچھی تھی، زندگی یہ اچھی ہے۔ تو آپ کے ماموں جان کہنے لگے وہ کیسے؟ تو وہ تاریخ میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ جس سوئی کے ساتھ وہ گدڑی سلائی کر رہے تھے، انہوں نے وہ سوئی جو ہے نا وہ دریا میں پھینک دی۔ پھر بعد میں حکم دیا کہ اے دریا کی مچھلیوں، میں تمہیں اللہ کے حکم سے یہ حکم دیتا ہوں کہ میری سوئی جو میں نے یہاں پر پھینکی ہے دریا میں، میری سوئی واپس لے کر آؤ، ٹھیک ہے نا، میری سوئی مجھے ڈھونڈ کر دو، مجھے واپس لا کر دو۔ تو یہ تاریخ میں لکھا ہوا ملتا ہے، یہ الفاظ ہیں کہ جتنا بھی سمندر میں مچھلیاں تھیں، انہوں نے اپنی چونچ میں نا سونے کی سوئیاں لے کر اپنا منہ اوپر کیا کہ یہ لیں جناب، یہ آپ کی سوئی۔ تو وہ جو بادشاہ تھا وہ کہنے لگا نا، یہ تو میں چھوڑ کے آیا ہوں یہاں پر، پھر وہی چیز میرے سامنے آ رہی ہے نا، بلکہ جو میری سوئی تھی وہی مجھے لا کر دو۔ پھر ایک چھوٹی سی مچھلی تھی، وہ اپنی چونچ میں جو ہے نا وہ سوئی کا جو ہے نا وہ لے کر آئی اور اس بادشاہ کو دیا کر، وہ جو فقیر بنا بیٹھا تھا۔ پھر وہ سوئی جب ملی تو اپنے ماموں جان کو، وہ جو بادشاہ سلامت حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم، وہ کہنے لگے کہ ماموں جان اب بتائیے، جب میں تاج و تخت پہ بیٹھا تھا تو وہاں پر میری جناب عزت کرتے تھے صرف میری مال و دولت کی وجہ سے، میرے روب کی وجہ سے، میری دہشت کی وجہ سے، وہ بھی صرف میرے محل میں میری عزت ہوتی تھی جب تک میں بادشاہ تھا۔ پتہ نہیں پیچھے کیا کرتے ہوں گے، جب میں دنیا دار تھا تو دنیا والے صرف میرا مال و دولت دیکھ کر میری عزت کرتے تھے، جب میں نے دنیا کو پیچھے چھوڑا اور میں نے اپنی لو اللہ کے ساتھ لگائی، جب میں ذکر اللہ میں مشغول ہو گیا، بندے تو کیا آج میرے جانوروں پر بھی حکم چل رہے گا۔ تو پھر آپ دیکھیں نا، زندگی وہ اچھی تھی کہ یہ اچھی تھی؟ آج دیکھیں نا، آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رکھے گئے، کتنا ذلیل و رسوا ہو رکھے گئے۔ دنیا کے پیچھے نہ بھاگ تم، تو دنیا والے کے پیچھے بھاگ ہیں۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اللہ کے ساتھ لو لگا اور اللہ کے بندوں کی خدمت کر، پھر دیکھ تیرے کیسے وارے نیارے ہوتے گئے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نقیب صاحب کہہ رہے تھے نا جی، خادم حسین رضوی صاحب نور اللہ مرکز میرے استاذ محترم ہیں، ٹھیک ہے نا جی، انہوں نے جیسے دین کی خدمت کی نا، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، بس ہمارے نعرے ہیں، ہماری باتیں رہ گئی ہیں، عمل کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، کچھ بھی عمل نہیں ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا جی۔ نہ ایسے نہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارو، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک پنجابی کا شعر ہے، اور پہلے بھی میں نے پڑھا تھا، پھر بعد میں اب پھر میں وہی پڑھ رہا ہوں کیونکہ کافی سارے چہرے مجھے نئے نظر آ رہے ہیں، کہ یہ داڑھی جو ہے نا، میں جہاں بھی جاتا ہوں نا بھائی، میری یہ عادت ہے، یا پھر آپ سمجھ لیں کہ جناب یہ مصیبت ہے، جو بھی ہے وہ آپ کی اپنی مرضی، لیکن میری یہ عادت ہے، میں جہاں بھی جاتا ہوں نا جناب، میں داڑھی کی بات لازمی کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک بزرگ کہتے ہیں کہ بھائی اے ککھ رکھ لے، اے ککھ رکھ لے، کل نو تیرا بھی ککھ رہ جائے گا، ٹھیک ہے نا، اے ککھ رکھ لے۔ یہ داڑھی کے جو بال ہیں نا، ان کو رکھ لو، یہ محمد یونیفارم ہے، اس کو رکھ لو، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ دنیا کا سب سے حسین ترین بندہ کون ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے نا۔ دنیا کا سب سے حسین ترین جو ہستی ہے وہ کون ہے؟ وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ جب دنیا کے حسین ترین ہستی کے چہرے پر داڑھی ہے تو پھر ہم کیا چیز ہیں؟ پھر ہم کیا چیز ہے کہ ہمارے منہ پر داڑھی نہ آئے؟ تو کس خوبصورتی کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ مرد کی خوبصورتی داڑھی میں ہے، داڑھی رکھ کے تو دیکھ، پھر دیکھ کتنا انعام ہوتا ہے۔ پھر ہمارے بہانے بڑے عجیب سے ہیں، او قاری صاحب اگر ہم داڑھی رکھیں گے نا جناب، پھر ساری دیہڑی دکان پہ بیٹھنا ہوتا ہے، جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، پھر ہم داڑھی بھی رکھیں پھر جھوٹ بھی بولیں۔ پھر وہ دنیا دار ہمیں کہتے ہیں، جو گاہک سودا لینا تھا کہتا ہے او بھائی شرم کر، اتنا بڑی داڑھی رکھی ہے، گٹھ جڈی داڑھی ہے تیری بھائی، اور جھوٹ بول رہا ہے تو۔ پھر میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی یہی تو وجہ ہے نا بھائی، اگر داڑھی رکھے گا تو گناہوں سے تو بچے گا نا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن تو یہ شرم آ جائے گی کہ یار اب جھوٹ نہیں بولنا، اب بس جو ہے ویسے کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، داڑھی رکھو، نماز کی عادت ڈالو اور مسجدوں کو آباد کرو۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔
ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔